بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، سیرت نگاری اسی روز شروع ہو گئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو محفوظ کرنا شروع کیا گیا تھا۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق روایات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدقہ اقوال کی تحقیق و تلاش نے وقت کے ساتھ ساتھ فن حدیث اور فن مغازی کی صورت اختیار کر لی۔ اردو ادب میں سیرت نگاری کی منظوم ابتدا تو 11ویں صدی ہجری میں شروع ہو چکی تھی، لیکن اردو نثر ارتقائی سفر میں سیرت پر کتب پر تصنیف و تالیف 13ویں صدی ہجری سے شروع ہوئی۔ سر سید احمد خان کے خطبات احمدیہ، مولانا حالی کے معراج نامے، مولود نامے، شمائل نامے، نور نامے 20ویں صدی کے وسط میں تحریر ہوئے۔ اسی دور میں مسلم مفکرین کی سیرت سے متعلقہ چند ایسی تصانیف سامنے آئیں جنہیں عوام میں زبردست پذیرائی ملی۔ شبلی نعمانی سید سلیمان ندوی کی 5 جلدوں پر مشتمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عوام و خواص میں خاص طور پر مقبول ہوئی۔ سیرت نگاری کی یہ روایت اپنی تمام توانائی، عقیدت اور درخشندگی کے ساتھ ہنوز جاری ہے۔ شبلی نعمانی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد اول میں سے آپ کے جو سلیبس میں شامل کیا گیا ہے سبق، وہ ہے اخلاق حسنہ۔ یہ مولانا شبلی نعمانی کے حوالے سے بھی بیٹا آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ مولانا شبلی نعمانی، کیونکہ یہ آپ کا پہلا لیکچر ہے تو ان کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی۔ اردو کے ارکان خمسہ کا ایک اہم نام شبلی نعمانی ہے۔ ارکان خمسہ سے مراد یہ کہ اردو ادب کے وہ 5 لوگ جنہوں نے ادب کی بنیادوں میں ایک اہم رول ادا کیا۔ وہ ایک پروقار علمی شخصیت کے مالک تھے اور اپنے عہد میں ایک عالم دین، شاعر، فلاسفر، مورخ، معلم، مقرر، نقاد اور ماہر لسانیات کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی، جس میں ان کی شخصی خوبیوں کو خوب جلا بخشی۔ انہیں اردو کے علاوہ فارسی اور عربی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور انگریزی بھی جانتے تھے۔ وہ بیک وقت علی گڑھ اور ندوہ کی 2 علمی، اصلاحی اور مذہبی تحریکوں کا حصہ تھے۔ وہ انگریزی زبان سیکھنے اور سائنسی علوم تک رسائی حاصل کرنے کے حامی تھے۔ شبلی نعمانی کے قلم سے نسبت سے سوانح عمریاں قلم بند ہوئیں۔ انہوں نے دارالمصنفین کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس میں اسلامی سوچ کے حامل مصنفین کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ 1883 میں انہوں نے شبلی کالج کے نام سے ایک اور ادارہ بھی قائم کیا۔ شبلی ہی کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ آج سیرت کے میدان میں ہمارے پاس مختلف لوگوں کی کتابیں رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ شبلی اپنی زندگی میں تو سیرت کا کام صرف 2 جلدوں تک ہی لکھ پائے تھے، جسے بعد میں ان کے ہونہار شاگرد سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا۔ آپ کی تصانیف میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سیرت النعمان، الفاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، المامون عباسی خلیفہ مامون الرشید پر، الغزالی امام غزالی پر، امام ابن تیمیہ، اورنگزیب عالمگیر لکھ کر سیرت و سوانح کو اردو زبان میں متعارف کرایا۔ فارسی شاعری کی تاریخ پر شعر العجم، مذہبی حوالے سے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے علم الکلام اور ایک سفر نامہ روم و مصر و شام لکھا، جو ان کے خلافت عثمانیہ کے دورے کے حوال درج ہیں۔ ان کی تصانیف سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ اخلاق حسنہ کی جب بات ہوتی ہے، یہ آپ کا سبق نمبر 1 ہے حصہ نثر کا، اور آپ کے یہ فیڈرل بورڈ کے بالکل عین نصاب کے مطابق ہے۔ اور اس میں بیٹا آپ دیکھیں، یہاں پہ جب ہم 2 سوالات آئیں گے آپ کو پیپر کے حوالے سے۔ ایک تو آپ کو ایک پیراگراف کے اندر سے کچھ سوالات بنانے کے لیے آ سکتے ہیں، اور دوسرا آپ کو بیٹا یہاں پہ تشریح کے لیے پیراگراف آ سکتا ہے۔ تو جب ہم نے ان پیراگرافس کو دیکھنا ہے اور ان کی تیاری کرنی ہے تو ہم نے دونوں لحاظ سے کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو مدتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، ان سب کا متفقاً یعنی اتفاق سے بیان ہے کہ اب یہاں بیٹا آپ لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ آپ نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک و سیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا۔ وقار و متانت یعنی سنجیدگی،
سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ فرماتے تھے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں یعنی گھٹنے کبھی ہم نشین ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے تھے۔ اب بیٹا یہاں آپ دیکھیں کہ جب آپ تشریح کرتے ہیں تو دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تشریح کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں نے اب بیٹا تشریح میں آپ نے ایک تو فنی لحاظ سے اس کا جائزہ لینا ہے، فنی لحاظ سے، اور دوسرا فکری لحاظ سے۔ بیٹا فکر ہوتی ہے سوچ، فکری لحاظ سے آپ اس کی یعنی سوچ کے لحاظ سے، اور فنی لحاظ سے آپ بیٹا یہاں پہ ٹیکنیکلی یا لفظوں کی بناوٹ کیا ہے، گرامر کے لحاظ سے اس میں ان کی اہمیت کیا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں ہمیشہ تشریح کرتے ہوئے۔ اگر آپ لوگوں نے اچھے نمبر لینے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ تشریح میں بچوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیشہ وہ فکری لحاظ سے تشریح کرتے ہیں، یعنی آسان لفظوں میں اس کا مفہوم لکھ دیا، مشکل الفاظ کے معنی لکھ دیے۔ لیکن بیٹا میں اس بات کی قائل نہیں ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ ہر چیز کو دیکھیں، اس کے ہر لفظ کی ایک خاص جو ہے وہ پوزیشن ہوتی ہے، خاص اس کا مقام ہوتا ہے، ہر لفظ کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس میں اگر فکری لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو مدتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، ان سب نے مل کر یہ بیان دیا کہ آپ نہایت نرم مزاج ہیں، یعنی آپ کا مزاج کے اندر بہت نرمی ہے، خوش اخلاق اور نیک سیرت ہے۔ اب بیٹا یہاں دیکھیں کہ آپ کی سیرت بہت اچھی ہے، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا، لیکن وقار اور متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، ہمیشہ سنجیدگی سے بات کرتے تھے، یعنی یہ نہیں تھا کہ ہر وقت مزاح کریٹ کرنا یا کسی بھی قسم کی ایسی بات کرنا، لیکن ان کا اور کسی کی دل آزاری بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ ان کی باتوں سے، ان کی گفتگو سے بیٹا ویسے بھی تو کہا گیا نا قولاً سدیدہ کہ سیدھی اور سچی بات کرو، کہ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو جائے۔ معمول یہ تھا کہ کس سے ملنے کے وقت جب ملتے تھے تو یہ نہیں سوچتے تھے کہ پہلے وہ سلام کرے گا، بلکہ وہ سلام خود کرتے تھے، بلکہ پہل کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کاموں میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ یہ جو جملہ ہے بیٹا، اس پہ جب آپ غور کریں گے فکری لحاظ سے تو بڑے سوچنے کی بات ہے، یعنی توجہ، کسی کی بات کو غور سے سننا اور اس کو توجہ سے سننا، کہ اس بندے کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ اپنا رخ چہرہ تک نہیں موڑتے تھے جب تک وہ بندہ بات نہیں کر لیتا تھا، مکمل نہیں کر لیتا تھا۔ مصافحہ میں بھی یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو تب بھی اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے۔ پھر مجلس میں بیٹھنے کے آداب یہاں انہوں نے بتائے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے گھٹنوں کو اپنے دوستوں سے بھی یا ہم نشینوں سے آگے نہیں نکالتے تھے۔ اب بیٹا یہ تو ہو گیا کہ فکری لحاظ سے، لیکن فنی لحاظ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہے یہ آپ کا حرف، یا بلکہ کے سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ ایک علامت استعمال کی گئی ہے، اور یہ کون سی علامت ہے؟ یہ سکتہ کی علامت ہے۔ یہاں پہ سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ سکتہ کی علامت وہاں استعمال ہوتی ہے، یہ رموز و کاف ہیں آپ کے، اور رموز و کاف جو ہیں بیٹا اس کی بہت اہمیت ہے آپ کے پیپر میں، کیونکہ جب آپ لوگوں کا پیپر چیک ہوگا تو اس وقت آپ کے رموز و کاف کا استعمال جو ہے وہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کیا صحیح اور مناسب جگہ پہ ان کا استعمال کیا ہے یا نہیں کیا۔
اب یہ سب سے پہلے جو سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کے درمیان میں اگر فرق تھوڑا سا ٹھہراؤ نہ دیا جاتا تو فرق نہیں معلوم ہونا تھا، اس وجہ سے یہاں پہ سکتہ کی علامت استعمال کی گئی. اب اس کے بعد بیٹا آپ دیکھیں گے کے کا لفظ جو ہے یہ حرف بیان ہے. کہ آپ نہایت نرم مزاج تھے، اب تھوڑا سا ٹھہراؤ ہوتا ہے مختصر ترین. اب خوش اخلاق اور نرم مزاج میں فرق کرنے کے لیے بھی سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے. پھر اسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مرکب عطفی کا استعمال کیا گیا ہے. وقار اور متانت، اس میں کون سا مرکب آیا ہے؟ مرکب عطفی. اب بیٹا یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جب آپ خیال رکھو گے تو آپ کے نمبر خود بخود اچھے آئیں گے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھو گے تو ظاہر ہے پھر تو آپ خود نمبر کٹواؤ گے. یہ مرکب عطفی ہے، یہاں تھوڑا سا لکھتے ہوئے مجھے ہو رہا ہے پرابلم بیٹا، واؤ کا کیونکہ استعمال کیا گیا ہے اس لیے یہ مرکب عطفی ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب ہم آگے چلتے ہیں پھر کے کا لفظ آیا ہے، یہ پھر حرف بیان آ گیا. سلام و مصافحہ، پھر آپ کا واؤ کا استعمال کیا گیا ہے اس لیے پھر یہ مرکب عطفی آ گیا. پھر آپ دیکھیں کہ آگے آپ تھوڑا سا چلتے ہیں تو یہاں پہ ختمہ کی علامت تو ساتھ ساتھ استعمال ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے بجائے اس کے کہ آپ لوگ پیپر میں بیٹھ کے یا الگ سے ان رموز و قاف کی تیاری کریں گے، آپ ساتھ ساتھ کریں گے. یہاں پہ ختمہ کی علامت استعمال کی گئی ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہاں بھی ختمہ کی علامت استعمال کی گئی. اب بیٹا آپ لوگوں نے جب فنی لحاظ سے لکھنا ہے تو آپ تھوڑا سا اگر ایک یا دو لفظ لکھ دیں گے کہ اس پیراگراف کے اندر سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے، وقار و متانت جو ہے مرکب عطفی ہے، تو یہ دو جملے سلام و مصافحہ بھی مرکب عطفی ہے. تو یہ 2 یا 3 لفظ لکھنے سے آپ کا امپریشن بہت اچھا جاتا ہے. اس لیے آپ لوگوں نے جب بھی تشریح کرنی ہے حوالہ جات بھی اس میں آپ دیں گے، جتنے بھی اس سے آپ کے ملتے جلتے حوالے ہوں گے وہ بھی آپ لوگوں نے لکھنے ہیں کہ اس میں سیرت النبی کے اوپر آپ مختلف اشعار بھی لکھ سکتے ہو، آیات بھی لکھ سکتے ہو، پھر اقوال زرعی یا جو بھی اس کے حوالے سے ہوں گے احادیث لکھ سکتے ہو آپ لوگ ریفرنسز میں. اسی طریقے سے بیٹا جب ہم آگے چلتے ہیں اب یہاں دیکھیں اکثر نوکر چاکر لونڈی غلام خدمت اقدس میں پانی لے کر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالیں تاکہ متبرک ہو جائے. اب متبرک سے کیا مراد ہے؟ یعنی مبارک ہو جائے. جھاڑوں کا دن اور صبح کا وقت ہوتا تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے. بیٹا جھاڑے سخت سردی کا دن ہے، بہت زیادہ شدید سردی کا موسم. اب یہاں آپ دیکھیں کہ بتانا جو مفہوم کے طور پر دیکھا جائے یا فکری لحاظ سے دیکھا جائے تو صرف یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازمین جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے پانی لے کر کہتے کہ اس میں ہاتھ ڈال دیں، جھاڑوں کا موسم ہوتا، صبح کا وقت ہوتا، پانی بہت ٹھنڈا ہوتا، لیکن آپ کبھی انکار نہ کرتے. لیکن اسی لائن کو جب آپ فنی لحاظ سے دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں نوکر چاکر. اب نوکر چاکر کا لفظ ایک دفعہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو الگ کرنے کے لیے یہ سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے. پھر خدمت اقدس، یہ بیٹا آپ کا مرکب اضافی ہے کیونکہ جو کی کے کا کنسیپٹ دے رہا ہے 2 لفظوں کا مجموعہ. خدمت اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی لے کر آتے کہ پھر حرف بیان ہے. تو یہ آپ لوگوں کا بیٹا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے سے آپ کے نمبروں میں اضافہ ہو جائے گا. پھر آگے چلتے ہیں. ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی. نجاشی کون تھا؟ حبشہ کا جو بادشاہ تھا. تو آپ نے بیٹا یہ پورا واقعہ بھی اس پہ آپ بیان کر سکتے ہو. سفارت کیا ہوتی ہے؟ یہ کسی ایک ملک کا کوئی نمائندہ یا سفیر ہوتا ہے جو پیغام لے کر دوسرے ملک میں جاتا ہے. جیسے ابھی آپ پاکستان میں دیکھیں کہ تو تقریباً تمام ممالک کے سفارت خانے یعنی وہ جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پہ یہ لوگ ٹھہرتے ہیں. تو اس کے بارے میں بیٹا آپ کو مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے. تو یہ اس دور میں بھی تھا کہ بادشاہ کا پیغام لے کر دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس اگر کوئی بندہ جاتا تھا تو اس کو سفیر کہا جاتا ہے. زیادہ لوگ جائیں گے تو سفارت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس بیٹا نفس نفیس یعنی آپ نے بذات خود، نفیس ہوتا ہے نازک، نزاکت،
خوبصورتی، لطافت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لطیف، اتنے جو ہے نفیس انسان تھے، اس حوالے سے انہوں نے بات کی. لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ بذات خود، یہ بھی مرکب اضافی ہے، نفس نفیس، مہمانداری کے تمام کام انجام دیے. یعنی آپ نے خود ان کی مہمانداری کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے. ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں. تو بیٹا دیکھیں یہاں پہ ابھی یہاں پہ ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے، کرنا چاہتا ہوں. بیٹا اصل میں تو خدمت گزاری کرنا یہاں پہ مقصد ہے. فعل کے طور پر اگر دیکھا جائے تو اصل میں یہاں پہ خدمت گزاری کرنا یہ فعل ہے، اور لیکن چاہنا کا لفظ بھی استعمال ہوا. تو یہ دو لفظ جب استعمال کیے گئے تو یہ تو ہو گیا اصل فعل کرنا، اصل فعل ہو گیا. لیکن اگر ہم یہاں پہ صرف یہ کہہ دیتے کہ یہ اصل فعل، تو چاہنا کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ بیٹا چاہنا خدمت گزاری کرنا ہوں، تو یہ تو مکمل نہیں ہو رہا نا جملہ آپ کا. جملے کی تکمیل کے لیے جو فعل استعمال کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ امدادی فعل یا معاون فعل. یعنی امدادی فعل یا معاون فعل. اب یہاں پہ یہ امدادی فعل کے طور پر آیا ہے، اور چاہنا یہ بیٹا آپ لوگوں کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے کرنا بھی ہے. آپ کا امدادی فعل کا جو سوال ہے نا بیٹا، شروع سے ہی اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کو لازمی آنا ہے پیپر میں، اور بہت اہم سوال ہے، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا. اب بیٹا آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس انداز میں تیاری کریں گے یا اس انداز میں پڑھیں گے تو آپ کا فنی یا فکری جائزہ جب آپ دونوں لحاظ سے تشریح کے لیے تیاری کریں گے تو الحمدللہ آپ لوگوں کے نمبر اچھے آئیں گے. کیونکہ آپ کو کوئی بھی گرامر کے لحاظ سے سوال آ جائے یا آپ کو تشریح کرنی ہے تو دونوں طرح سے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تب جا کر آپ بیٹا اچھے نمبر لے سکتے ہو. آج کا لیکچر میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی.